نیچے حمزہ. ہاں ابھی یہ حمزہ تو آسان ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے. ہاں اس میں آپ کوشش کرنا چاہیے کہ اس پہ زیادہ زور نہ ڈالیں، کیونکہ اگر زور ڈال رہے ہیں تو یہ یہاں سے یہاں آ جائے گا، یہاں سے یہاں آ جائے گا اور یہ سراسر غلط ہو جائے گا. تو یہ ہے اہدنا جیسا ہاں، جیسا کہ میں بہت شروع میں بھی جب میں کلاس میں یہ کیا تھا، جب ہم کوئی چیز کوئی کام کر کے آتے ہیں تھک جاتے ہیں بہت، پھر جب بیٹھتے ہیں تو کیسے بڑھتے ہیں، تو وہ تھکان کا جو ہاں ہے نا اس میں محنت والی نہیں نکلے گی، اس میں صرف ایک دم ایسے. تو وہ جو ہاں ہے وہ ہاں اس کے ساتھ مخاطب کرنا، اس کے ساتھ ملانا ہے. یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دو ہیں ہم بہت اس میں غلطی کرتے ہیں. الحمدللہ اعوذ باللہ، اہدنا اعوذ باللہ، یہ بھی غلط ہے. یعنی معنی پورا بدل جائے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر حرف کا بدلاؤ ہو رہا ہے تو معنی تو ضرور بدلے گا، اور معنی کیسے طریقے سے بدلے گا مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلے تو ہم معنی بدل دیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہم کوشش کرنا چاہیے نہ کریں. تو اس لیے یہ پریکٹس کریں، گھر پہ بھی جا کے پریکٹس کریں، کیونکہ یہ پریکٹس کے بغیر نہیں آئے. جتنا آپ اس کو دہراتے رہیں گے، ریپیٹ کرتے رہیں گے، آپ کے لیے انشاءاللہ آسان رہے گا. تو ہاں حمزہ، اس کی چند مثال پڑھ لیتے ہیں. حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہاں کے ہم پڑھتے ہیں. اشہدو، بہت بہترین. ربہم، دیکھیے ربہم نہیں، ربہم، بہت بہترین. منہم، تہتدو، دیکھیے تہ نہیں آنا چاہیے، تہتدو، بہت بہترین. اور بہت اہم جو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، اہدنا، اہدنا، بہت بہترین. مہتدین، بہت بہترین ماشاءاللہ. آج کے لیے صرف یہ 6 حروف ہیں جو ہمارا حلقہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ پریکٹس کریں. انشاءاللہ ابھی ہم جو سورے پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کی یہ غلطی بھی آپ کو روکوں گا اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم اس کے بارے میں معلوم کر لیے اور سیکھ لیے بلد اللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو آ گیا ہے. آگے آپ جب کہیں گے، جب آپ پریکٹس کریں گے اس کے بعد آپ پڑھنا صحیح کریں گے، جب آپ بول سکتے ہیں آ گیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حمزہ کی تو چلیے اس کا بھی مثال پڑھ لیتے ہیں. فوٹو میں یہ دیکھیے، یس الو، سئیل، یونبئہم، فأتو. صرف حمزہ کے اوپر اگر سکون آئے گا تو آپ اس کے اوپر جھٹکا دینا ہے، یعنی تو حمزہ کو جھٹکا نہیں دینا چاہیے. انشاءاللہ باریکی بات میں انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ کرتے ہیں. بِسَمَا، یؤمنون، بہت بہترین ماشاءاللہ. ایک دفعہ پھر دوہرا حمزہ کا. حمزہ اور جو الف ہے اس میں ہم لوگ گڑبڑ کرتے ہیں نا شیخ. جی تو اس میں تھوڑا انشاءاللہ. اور ایک بار پڑھ لیتے ہیں. یسألو، بہت بہترین. جھٹکا نہیں ہونا چاہیے سوائے کہ اس کے اوپر اگر سکون رہا تو. سکون یعنی جزم رہا تو. سئیل، یونبئہم، ابھی اس کے اوپر حمزہ آ رہا ہے، تھوڑا جھٹکا دینا ہے. فأتو، جی ایسا. اگر کوئی انسان پڑھے گا فاتو پڑھے گا غلط ہے، وہ الف. آپ جو پڑھے تھے وہ فاتو نہیں، فأتو. آپ دیکھ رہے ہیں جھٹکا ہے نا، نہیں ہے، ضروری ہے اور دینا چاہیے. بِسَمَا، یؤمنون، بہت بہترین، بہت بہترین. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ ابھی ہم ایک سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. کون حمزہ را سے میرے فرض سے اس طرح پڑھیں گے، یہ پڑھنا نہیں آتا. کون سا بولے پھر سے؟ فا حمزہ را سین، فا کے ساتھ حمزہ آئے گا اس کے اوپر.
فا حمزہ را سین فرس فرس ہاں جی اس طرح فرس میں الف نہیں ہے نہیں حمزہ وہ حمزہ ہی ہے ایسا لکھتے بھی ہیں اچھا اچھا ہاں تو واو کے اوپر ہے تو حمزہ کے اوپر بھی آتے تو فرس فرس کلمہ تو ہے ویسے لیکن اس کے اوپر اگر سکون آ رہا ہے تو ایک چیز غور کریں جھٹکا دے کے پڑھنا چاہیے اگر سکون نہیں آ رہا ہے تو جھٹکا نہیں دینا چاہیے ہاں بعض اوقات ہم سکون نہیں آئے تو بھی ہم جھٹکا دیتے وہ غلط ہے قرآن میں صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں آپ کو جھٹکا دے کر پڑھنا چاہیے یعنی تو قرآن میں کوئی جھٹکے دے چیز نہیں ہے ایک تلاوت کے ساتھ پورا ہم پڑھتے ہیں کون سی جگہ قرآن مجید میں جھٹکے کے ساتھ پڑھنا جہاں حمزہ کے اوپر سکون آ رہا ہے جیسا کہ فَأْتُوا بِئْسَمَا اور مُؤْمِنِينَ یؤمنون تو یہ سب جو ہے یہ حمزہ کے اوپر سکون آئے یا حرکت آئے جب یہ پیش کو حمزہ ہاں جی 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 چلیے سورہ قریش ہے نا آج چلیے انشاءاللہ پہلے ایک بار ساتھ میں پڑھتے ہیں پھر آپ لوگ پڑھیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لإيلاف قريش یہاں را کو موٹا پڑھنا چاہیے را جو ہے نا قریش نہیں را یا زبر روی لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف کسی کی گیرس گاڑی ہے ہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گیٹ ہے نا ادھر ان کے سامنے وہ لگی آپ کی تو ادھر کھڑی ہے نہیں وہ نہیں یہ جو گیٹ ہے نا کونے میں تو وہاں ہے کسی نے لگائی آپ کی تو نہیں نا کسی کی گاڑی ہاں یارس گاڑی وہ گیٹ کے سامنے لگائی ادھر نہیں کیا 85 ہے میرے خیال وہ 85 شیخ بتا 85 بتا اچھا نہیں ہے کسی کے آپ میں سے کسی کی ایلافہم یہاں را جو ہے پہلے والا جو را پڑھے تھے وہ موٹا پڑھے تھے لیکن یہاں والا کیسا پڑھیں گے کیوں زیر آ رہا ہے آپ کو ابھی ریزن بھی معلوم ہونا چاہیے کیوں ہم پتلا پڑھیں رحلت الشتاء والصيف صادیہ موٹا ہے یا پتلا ہے یہ تفخیم کے حروف میں سے ہے تو پھر سے ایک بار پڑھتے ہیں إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ابھی آج جو ہم مخرج سیکھے ہیں وہ آ رہا ہے ابھی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یہاں را پھر موٹا پڑھنا ہے اسی لیے کتنا اہم ہے قاعدہ موٹا اور پتلا پڑھنے کا سبحان اللہ بہت اہم ہے بہت ضروری ہے اس کے بعد الذی اطعمہم من جوع تو کو موٹا بھی پڑھنا ہے تو پہ قلقلہ بھی کرنا ہے قلقلہ کے حروف کیا ہے ابوجد تو اسی لیے تو آ رہا ہے تو الذی اطعمہم من جوع اسے ایک بار پڑھتے ہیں الذی اطعمہم من جوع
وآمنهم من خوف. چلیے انشاءاللہ ایک ساتھی پڑھ لے بس، ٹائم بہت ہو رہا ہے. نئے ساتھیوں میں سے انشاءاللہ کوئی نئے ساتھیوں میں سے چلیے پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت بہترین. غنہ بھی کر رہے تھے آپ جہاں جہاں ہم نے غنہ سیکھا تھا، اور مخرج بھی بہت اچھا ہے. اللہ دارفیق یعنی ماشاء اللہ بہت اچھا پروگریس ہے، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی 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 مد ہوتی ہے، اس کے بعد حمزہ جی وہ ہم انشاءاللہ آگے کلاسز میں سیکھیں گے، کیونکہ مد کا ہم نے ٹاپک ابھی لیا نہیں ہے، وہ تقریباً ہمارا آخری میں آتا ہے انشاءاللہ. اس کے اوپر بھی تفصیلی ہم انشاءاللہ جائیں گے اور سیکھیں گے باذن اللہ تعالی. چلیے انشاءاللہ وقت بھی بہت ہو رہا ہے. انشاءاللہ عربی بھی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ معنی کے ساتھ شروع کرتے ہیں. صنع یصنع، کیا پروڈکشن، کوئی چیز کو بنانا، بنانے کا جو یہ ہے اس کا صحیح ہو. ایزی انگلش میں لکھوں گا ٹو میک. اوکے، سبق پہل کرنا صحیح ہے. سبقت پانا بولتے ہیں نا، سبقت کرنے کا پہلے، تو سبق کا اس کو یہ اس کا ہے پہلے. پہلے اس کا انگلش میں لکھوں گا ٹو پریسیڈ. اس کے لیے جو آسان ہے لکھ رہے بس اللہ. السلام علیکم. یہ ہے یہ گاڑی 5851 با یا، یہ کسی کی نہیں گاڑی، یارس ہے. انگلش میں بنانا کیا ہے، انگلش میں کیا ہے؟ ٹو میک. شیخ ایک منٹ بولو. ان کا گیٹ گاڑی نکالنا چاہتے ہیں، گیٹ کے سامنے گیٹ کھلا ہے. یہ ہے یارس گاڑی. ہاں 5851 گروپ میں دیکھ لیں، گروپ میں بتانے شاید. ہاں میں نے گروپ میں ڈالا. 5851 کسی کی گاڑی ادھر 5851 یارس وائٹ کلر کی نہیں. کسی کے نہیں ہم میں سے نہیں وہ گاڑی انہوں نے گیٹ کھولا ہوا ہے، گیٹ کھولا ہوا ہے اور سعودی انتظار کر رہے گا. کوئی اور کہیں تو نہیں درس ہو رہا. چلے گئے چلیے چلو ہو گیا مسئلہ. چلیے الحمدللہ. کسی کو اگر جانا ہوتا ہے تو پھر بات کر دے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا کیا لکھا ہے؟ سبق پہلے یعنی ٹو پریسیڈ. پریسیڈ کوئی چیز پہلے آتی ہے تو نہیں پروسیڈ نہیں، پریسیڈ. پروسیڈ مطلب آگے بڑھو، پریسیڈ مطلب پہلے جو آتا ہے. اچھا بسطہ یبسطو کسی نے کچھ بولا تھا جی؟ بہت بہت وسعت کی، جیسا کہ اللہ نہیں توسیع وسعت کی جو ہے، کیونکہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، تو یبسط بسطہ یبسط الرزق کے ساتھ بہت آتا ہے. تو سبحان اللہ میں سوچ رہا تھا یہ کلمہ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ہم جب دعائیں بھی کرتے ہیں تو بہت اہم ہے. تو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، بسطہ یبسط مطلب
इजी उर्दू में मैं लिखूंगा इंशाल्लाह। वसाअत की फैलाना दो तौसीअ, वसाअत तौसीअ। ये दूसरे की स्पेलिंग की है PRICED। PRECED, प्रेसीड। मैं चलो फिर से लिखता हूँ। यूँ समझ लें कि यब सो तो ज़्यादा करता, वसी करता, जैसे वसी करना, टू एक्सटेंड और एक्सपैंड। वेरी गुड। एक्सटेंड और एक्सपांड भी आएगा expand और स्ट्रेच, यानी बहुत मानी है इसमें। फिर से मैं लिख देता हूँ आखिर में D और E है। DE है वैसी। तो ये बहुत अच्छे मानी है, तो ये हम इंशाल्लाह कोशिश करें। कुरान में बहुत बार आते हैं, यानी बसका, सबका, सबक़ाना, साबिक़ुल अव्वलून, और उसके बारे में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी चीज़ है इंशाल्लाह। अभी इंशाल्लाह मैं एक ग्रुप में फ़ोटो डालना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक रिवीजन करते हैं, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले से कहता हूँ कि नोट्स लिखना बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, ख़ासन अरबी में। मैं आपको तजवीद के लिए फिर भी कहूँगा कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो फिर भी मैं आपके यहाँ प्रैक्टिस कराऊँगा, लेकिन अरबी एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिना नोट्स के बहुत मुश्किल हो। तो अच्छी बात है कि अहमद फ़ोटो डालते हैं, सब करते हैं फिर भी, लेकिन बेहतर है नोट्स का भी होगा। अभी इंशाल्लाह पता चलेगा कि हमने कितना सीखा है, कितना क्या करा है। ये क्या है? किताब। इसका मरफू क्या होगा? रफई हालत। माशाअल्लाह, वेरी गुड। हर कोई कहना चाहिए किताब। नस्बी हालत क्या है? किताबन। जर्री हालत? किताबिन। बहुत बेहतरीन, माशाअल्लाह। अभी हम इसके बारे में हम देखते हैं। तुम्हारा नहीं, उसका किताब। किताबुहु, माशाअल्लाह। इसका हम पूरा फॉर्मेट लिखते हैं। ये मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता है किताबुहु। हमें कैसा पता चलेगा कि रफई हालत में है? इससे पता चलेगा। आखिरी वाले में नहीं, आखिरी वाले तो पेश ही होगा, वो बदलता रहेगा, लेकिन उससे पहले वाले में हमें पता चलेगा। अच्छा, वो दो का किताब, किताबुहुमा, माशाअल्लाह, किताबुहुमा, माशाअल्लाह। वो सब का किताब, माशाअल्लाह, किताबुहुम, बुहुम। अभी नीचे आते हैं, वो एक औरत का किताब, किताबुहा। अभी में इंशाअल्लाह हम लोग रफई और नस्बी हालत में देखेंगे, जब हम देखेंगे इंशाअल्लाह। किताबुहा, बुहा। वो दो का क्या होगा? बिल्कुल, मैं ऐसा लिखता नहीं हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। सेम। वो सब औरतों का किताब, किताबुहुन्ना। अभी हम नीचे आते हैं,
تمہارا کتاب किताबुका کتابک ماشاءاللہ تبارک کتابک تم دونوں کا کتاب بہت بہتر کتابکما تم سب کا کتاب کتابکم یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر نیچے آئیے سیم ابھی ماسکولن ہو گیا یعنی مذکر ہو گیا اس کے بعد مؤنث مؤنث کیا ہوگا کتابکی ماشاءاللہ بہت بہترین کتابکی پھر سیم رہے گا اس لیے میں ایسے ڈال رہا ہوں یہ کیا ہوگا پھر پھر میرا کتاب ہمارا کتاب کتابونا کتاب یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے میں نے کیا کیا ایک آپ کو میں مثال لے کر کتاب کا اور میں آپ کو سمجھایا ابھی انشاءاللہ ہم کیا کرتے ہیں وقت کی کمی کے حساب سے میں آپ کو ایک فوٹو ڈالتا ہوں گروپ میں وہ آپ فوٹو دیکھیں کتاب کا ہی ہے میں چاہ رہا ہوں سب لوگ انشاءاللہ کھول لیں گے میرا ہاٹ اسپاٹ بھی ہے کوئی کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کنیکٹ کر سکتے ہیں نہیں اگر اس کے ساتھ اگر ضمیر المتصل آ رہا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے ہاں ہاں صحیح کتابن میں الف آئے گا بالکل صحیح کتابن کیوں الف آ رہا ہے یہ طریقہ ہے عربی لکھنے کا وہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ابھی غور نہیں کرتے انشاءاللہ کیونکہ ایک ساتھ بہت چیزیں مکس نہیں کرتے بٹ میں لکھتا ہوں اسے آپ سب نے کھول لیا ہے اس میں دیکھیے اچھے طریقے سے رفعی حالت کا پھر ہم مراجعہ کرتے ہیں آپ لوگ کھول لیے ساتھ میں کتابہ آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ جی اس کے بعد کیا ہے کتابہما اس کے بعد کتابہم پھر کتابہا کتابہما کتابہن کتابک کتابکما کتابکم کتابکی کتابکما کتابکن کتابی کیا کیا اس میں کتابہم اور کتابہن میں کتابکم یہ کتابہم بولے تو وہ لوگ کا کتاب لیکن جب میں کتابکم بولے تو تم لوگوں کا کتاب اس میں وہ اور تم یہ والا جو ہے غائب کے لیے جو موجود نہیں ہے یہ جو موجود ہے یہ جو تم خود کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا ہے کتابنا لاسٹ میں کتابی کتابنا کتابنا ابھی ہم یہ رفعی حالت کا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر انگلش میں رفع لکھا ہے RAF رفعی حالت اور اوپر کتابن بھی لکھا ہوا ہے ابھی ہم آئیے بیچ کے طرف آئیے رفعی نومینیٹو فارم بولتے ہیں ہاں نومینیٹو فارم یعنی پیش والی حالت رفیع پیش ہاں رفعی یعنی پیش والی حالت اور وہ بھی وہ بہت طریقے ہیں یعنی وہ جو کام کرتا ہے سبجیکٹ آف دا سینٹینس از نون ایز مرفوع رفعی حالت تقریباً تو اس میں یہ ہم نے سیکھا تھا اس میں انشاءاللہ ہم اور توضیح کرتے ہیں انشاءاللہ جب ہم ریویژن کلاس کریں گے تو انشاءاللہ یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ اعراب ہمارے لیے بہت کلیئر ہونا چاہیے میں جیسا کہ میں بہت بہترین مثال دیا تھا ضرب زید حامدا تو اس میں زید جس کو مرفوع ہے رفعی حالت ہے وہ کام کر رہا ہے جو دو زبر ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کرا جا رہا ہے
تو اس سے عربی میں بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. اس لیے زبر زیر کی بھی غلطی ہوتی ہے نا, بعض اوقات مدرسے میں لوگ ہیں نا, استاد ہے نا, زبر زیر کی غلطی ہوتی ہے تو ڈنڈے سے مارتے ہیں. تو وہ ڈنڈے سے مارنے والی چیز ہے, کیونکہ جی جی یہاں ڈنڈا نہیں, یہاں بولیں گے آپ کو پیار سے کھانے کے ساتھ چکن نہیں ملے گا. ہاں تو ڈنڈا منع ہے تو کھانا روک سکتے نا, تو کھانے میں تو آج کل طلاب کی شکایت ہوتی ہے. اچھا وہ کام کرتے ہیں استاد بھائی. جب ڈنڈا رک گیا نا, الٹ کام ہو گیا. الٹ کام ہو گیا. المہم یہ نہیں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت اہم چیز ہے. ابھی آپ آئیں اور نصبی حالت دیکھیں, بہت اہم ہے. کیا فرق آ رہا ہے؟ کتاب پہلے والے میں کیا تھا, کتابہ, ابھی والے میں کیا ہے, کتابہ. ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کیا فرق آ رہا ہے؟ صرف ادھر فرق آ رہا ہے. کتنا ضروری ہے یہ جو چیز ہے نا, یہاں فرق آ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے لیے بہت اہم ہے. ایک آپ غلطی کرتے ہیں زبر زیر پیش کی کتنا فرق آ جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتابہ, آگے ہم پڑھتے ہیں کتابہما, آگے کتابہم, بہم نہیں ہے. پھر کتابہ, کتابہما, کتابہن. بس پیش سے آپ زبر کر رہے ہیں, اور یہ نصبی حالت ہے. جلدی پڑھ لیتے. کتابکا, کتابکما, کتابکم, کتابکی, کتابکما, کتابکن, کتابی, کتابنا نہیں, کتابنا, با کے اوپر زبر آئے گا. وہی آپ ابھی جری حالت میں آئے. جری حالت کیا ہے؟ جس کو زیر آتا ہے. دیکھ لیجئے آپ, کتابہ, کتابہما, کتابہم, کتابہا, کتابہما, کتابہن, کتابیکا, کتابیکما, کتابیکم, کتابیکی, کتابیکما, کتابیکن, کتابی, کتابنا. یعنی یہ بس میں اسی لیے آپ کو مراجعہ میں کرنا چاہ رہا تھا. میں سوچا پھر سے پورا نہیں, ایک مثال لیتا ہوں, اور یہ میں جو ٹیبل بہت بہترین طریقے سے جو دیا گیا ہے, اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ اس سے رفعی حالت ایسا ہوگا, نصبی حالت ایسا ہوگا, اور جرمی حالت ایسا ہوگا. صحیح ہے نا؟ انشاءاللہ باذن اللہ. اس میں بہت ٹائم چلے گا جی. دیکھیے معنی اس کا کتاب کیا ہے, بولے تو کتاب کتاب ہی رہے گا, لیکن اس کا جو جگہ ہے جملے میں, جو ہم انشاءاللہ آگے جا کے سیکھیں گے, وہ بدلے. جیسا کہ زید زیدی ہے اور حامد حامدی ہے, ضرب زید حامدا میں, لیکن زید کا کیا حالت ہے جملے میں, اس سے آپ کو پتہ چلے گا زبر زید میں. تو اسی لیے مطلب ایک کا حالت آپ بدل دے رہے, تو وہ بہت اہم چیز ہے. تو اس لیے میں بتا ہاں, فاعل, مفعول, مفعول به, مفعول منه, مفعول معها, مفعول بها وغیرہ. ہم آئیں گے انشاءاللہ ایک ایک اسٹیپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ ایک چھوٹا سا اور ایک چیز کریں گے جو آسان ہے باذن اللہ. اس کے ساتھ یہ انشاءاللہ اس کا فوٹو لے لیے نا, فوٹو لے لیں, اور باذن اللہ زبردست کیا پاکستانی والا کام. اس سے آپ کا اچھا مراجعہ ہو گیا رہے گا, اور آپ کو پتہ چلے گا اعراب کتنا اہم چیز ہے, زبر زیر پیش, اور اس سے کیا کیا معنی میں مطلب آ سکتا ہے. ابھی چند چیز باقی ہے بس ہمارے پاس. صراحتاً میرے حساب سے تو صرف 2 چیز باقی ہے. اس کے بعد باذن اللہ ہم انشاءاللہ جملہ تو نہیں, جملے کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے, مرکب بولتے ہیں اسے. یعنی مرکب ایک کیا ہوتا ہے, کلمہ کلمہ ملا کر مرکب ہوتا ہے, مرکب مرکب ملا کر جملہ ہوتا ہے. تو ہم لوگ کلمہ کلمہ تقریباً سیکھ لیے, اور 2-3 چیز اگر ہم سیکھ لیں گے باذن اللہ, تو انشاءاللہ ہم فوراً مرکب اور جملے کی طرف انشاءاللہ ہم جا سکتے ہیں. وہ ہمارا بہت بڑا پروگرس رہے گا باذن اللہ, کیونکہ ہم کمپاؤنڈ, ہاں
It's a part of the sentence, not the sentence, part of the sentence. इंशाल्लाह वेरी गुड इंशाल्लाह. मैं इंशाल्लाह क्या करूँगा, जैसा कि मैं अरबी में भी बोल रहा हूँ और उर्दू में भी बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह इंग्लिश में भी मैं ना वो वर्ड्स को है ना मैं बोलता रहूँगा ताकि इट विल बी मोर क्लियर. क्योंकि हम कोई नया ज़बान सीखते हैं ना, हमारे लिए क्या है, उर्दू हमको आते हैं अच्छे से, इंग्लिश भी आता है ना, क्योंकि आजकल तो पूरा माहौल इंग्लिश का ही चल रहा है, इंग्लिश ज़बान सब चल रहा है, तो इंग्लिश के इसमें भी हम चल रहे हैं, तो इंग्लिश में मैं बोलता हूँ ताकि हम अरबी पुख्ते से पकड़ लें और भी अरबी का मज़ा हम ले इंशाल्लाह. बस एक चीज़ याद आ गई थी बस कि शेख के पास मैं गया था, तो माशाल्लाह शेख के पास इतनी किताबें माशाल्लाह हर अरबी में, और शेख पूरा अरबी में उसका मुताला करते हैं. तो कितना अच्छा होता है कि आप जो अच्छे किताब में पूरा अरबी में होते हैं और आप जब अरबी में ही पढ़ें और आप उसको समझ पा रहे हैं, सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है. और सबसे बेहतरीन बात तो वो है कि जब हम कुरान खोलेंगे और कुरान की हम आयत पढ़ेंगे तो हम कुरान को समझ पाएंगे. वो जो जामा इस्लामिया है ना, जब तुल्लाब आते हैं ना जी, मतलब उधर रिहाइश होती है ना जी, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी के साथ नहीं रखते, अच्छा, इंडियन को इंडियन के साथ नहीं रखते. हाँ. क्यों? अरबी सिखाने के लिए ना मुख्तलिफ लोगों को आपस में रखते हैं क्योंकि वो अरबी सीखें. सुभान अल्लाह, ये भी बहुत अहम चीज़ है ताकि यहाँ तो एक दो अरबी बैठ जाए तो पाकिस्तानी भी अरबी के साथ ज़रा सीख जाए. और वो उधर शेख है ना, बोलता हम उनके मुंह से ज़बरदस्ती से अरबी निकालते हैं. जी, वो मजबूर होते हैं, जैसे उनके साथ बोलने में मजबूर हो जाते हैं. जब सर पे पड़ती है शेख साहब, हाँ. जैसे कुरान नाजिल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जब कुरान नाजिल हुआ, अब कुरान नाजिल हुआ, अब हमको कुरान को समझने के लिए अरबिक ग्रामर का सहारा लेना पड़ा. अरबिक का ग्रामर का सहारा लिया तो हम कुरान को समझ सकते हैं. अरबिक ग्रामर तो इंतहाई उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम. मैं शुरू की क्लास में बोला भी मैंने, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहे थे कि अरबी सीखना तो वाजिब है, कह दिए थे. क्यों? क्योंकि कुरान और सुन्नत को समझना हमारे लिए वाजिब है, हमारे ऊपर हमें आना चाहिए. इतना कि हमें हलाल जायज़ नाजायज़ पाक नापाक के बारे में पता चल जाए, तो लेकिन उसको सीखने के लिए आपको अरबी में है, कुरान अरबी में, हदीस अरबी में, तो कोई वाजिब चीज़ को सीखने के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट, द प्री रिक्विजिट जैसा कहते हैं, वो भी आपके ऊपर वाजिब हो जाती है. हाँ, वो एक तोहफा में बोलते हैं आया है, रजुल कान युकस्सिर फिल कलाम क़ील लहू कस्सर अल्लाहु मिसालक. अच्छा, उसको बोला तुम अरबी को ये कसर करते हो तो अल्लाह ताला तुमको भी कसर करे. तुम कसर कर, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, फिर आफियत फरमा. अल-मुहिम इंशाअल्लाह आज भी हम इंशाअल्लाह इसम के और एक बहुत अहम चीज़ है और बहुत आसान है, ये तो हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, बोलते ही मैं आप खुद उसका मिसाल बोलना शुरू कर देंगे फिर पहला, और वो है अस्माउल इशारा. कौन कह सकते हैं क्या इशारों के नाम? हाँ, ठीक है. क्या है अस्माउल इशारा? वेरी गुड, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, बहुत बेहतरीन. मैं अभी डाल दूँ, मैं पहले लिख लेते इंशाअल्लाह. आपके पास दो चीज़ें, इस्मुल इशारा लिल करीब व इस्मुल इशारा लिल बईद. कोई चीज़ को आप इशारा करना, कोई चीज़ अगर करीब है और दूर है, वैसे हम लोग के पास जैसा कि ये इधर है उधर है, और इंग्लिश में दिस और दैट, तो बहुत आसान है. यानी ये तो बहुत आसान चीज़ है इंशाल्लाह, बस हमें अरबी में पता होना चाहिए कि उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं. हादा हादानी, वो भी है, मैं अभी नहीं लिखता. किसने कहा आदैनी? बहुत बेहतर है, सही है. जी जी, इन्नहु तालिबुल इल्म मुज्तहिद. माशाअल्लाह, तबारकल्लाह. हादानी और हादैनी, हादैनी, उसके बाद फिर हाउला, उसके बाद
हादिही, हातानी और हातैनी। इसके बाद ये मैं इधर नहीं लिखूंगा, हादा ये चीज, हादानी, अब ये हादानी के हम ऊपर रखते हैं, हादानी मतलब ये दो चीज, हाउला मतलब ये सब चीज। उसके बाद हादिही, हादिही क्या है? ये एक चीज मुअन्नस, माशाअल्लाह। फिर हातानी, ये दो चीज मुअन्नस। फिर दोनों के लिए मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, दोनों के लिए ये सब चीज को क्या कहेंगे? हाउला। बहुत आसान है। अभी हम इंशाअल्लाह देखते हैं ये करीब के लिए, करीब मुअन्नस के लिए और मुज़क्कर के लिए, दोनों के लिए। हाउला, जी जी। अभी हम ये करीब के लिए मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, नियर। ओके, अभी हम फिर बाइद के लिए लिखते हैं, क्या होगा? ओके, उसके बाद फिर किसे नहीं पता? शेख उलाई का जमा, शेख सईद तो बहुत शिकायत है इसके ऊपर, तो फिर आप देख के क्यों बोल रहे हैं? सेम तरीका, दालिका वो चीज, दानिका वो दो चीज, उलाइका वो सब चीज, तिलका वो एक मुअन्नस, तानिका वो दो मुअन्नस, उलाइका हाँ। अभी मैं इंशाअल्लाह इसका इसी में ना ग्रुप में डालता हूँ। इसका भी आप फोटो ले लें और मैं फिर आपको लेके डालता हूँ। आप ग्रुप में भी देख सकते हैं। हाँ, दानिका, ठीक है, मैंने ग्रुप में भी डालूंगा ताकि आपके लिए आसान हो। जो भी मेरे पास अगर टेबल्स होंगे ना, मैं क्या करूँगा वो ग्रुप में डालूंगा ताकि आप लोग के लिए रेफरेंस के लिए आसान हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं वो नहीं, उसका मतलब ये वो आपका रेफरेंस है, आपको लिखना मुझे और आपको ज़रूरी है, तो रेफरेंस के लिए वो आप देख सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। अभी हम इंशाल्लाह तीसरी चीज़ के ऊपर हम सीखते हैं इंशाल्लाह। जी अच्छा, अभी तक नहीं आएगी, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलिए आ जाएगा तो इंशाल्लाह, डाल दिया हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, बात वक्त यह नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है यहाँ भी वहाँ भी। इंशाल्लाह मुझे आप याद कराना, मैं उनका कोड ले लूँगा, अब यहाँ तक आएगा, हम इंशाल्लाह मकतब का करेंगे इसको। हाँ इंशाल्लाह वो आ जाएगा इंशाल्लाह। तीसरी चीज़ आज इंशाल्लाह हम जो सीखते हैं वो है हर्फ के बारे में। ठीक, उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम यही हम सीख ले इस्म के बारे में, क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर रहे हैं हमने क्या बोला था, कलीमा कितने अक़साम है कलीमा के? 4 अक़साम माशाअल्लाह। ये कौन से अरबी सीख रहे मुझे भी नहीं मालूम, आप तो मुझे सिखा रहे हैं। कितने अक़साम है अरबी के कलीमा के? 3 शायद कलमा, हर्फ, इस्म और फ़ेल। इस्म के 4, इस्म के 4 है। बहुत बेहतरीन, क्या है बता दें जल्दी। अल-क़िस्म, माशाअल्लाह। कलीमा के
جی بالکل اس فعل حق ماشاء اللہ تبارک اللہ. میں ان سے جان بوجھ کے میں پڑھا رہا تھا, کیوں بولے, کیونکہ وہ اپنے نوٹس دیکھ کے بتا رہے تھے. ہر کسی کو یاد نہیں تھا ادھر, ہر کسی کو یہ یاد نہیں تھا, تو مجھے بھی یاد نہیں ہوتا. اب بعض قواعد ایسے ہیں, عربی اتنا واسٹ ہے اور اتنا زیادہ ہے, میں اور آپ ایک بار میں نہیں سیکھ سکتے. ہمیں پھر سے مطالعہ کرنا ہوتا ہے کتاب کا کہ اچھا یہ تھا وہ تھا. تو میرے لیے تو پھر بھی تھوڑا میں پڑھتے آیا ہوں اور میں کرتے آیا ہوں اور میں کر رہا ہوں. آپ کے لیے نیا ہے تو لکھنا میرا اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ, آپ کو جزائے خیر دیں, آپ سب کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ. سب سے بیسک چیز ہے کلمہ, بیسک چیز ہے وہ تو بیسک چیز ہے کلمہ. اچھا تو ہم ابھی اسم کے بارے میں سیکھ رہے تھے. یہ پورا ہم جو سیکھ رہے تھے اسم الاشارہ اور اس کے بعد پھر اعراب, جنس, عدد, قسم, جو بھی ہم سیکھ رہے تھے پورا اسم کے بارے میں سیکھ رہے تھے. یہ بھی اسم ہی ہے, اس کو بھی کیا کہتے ہیں, اسم ہی کہتے ہیں. لیکن ابھی جو میں آپ کو ٹاپک کہوں گا اسم, اس سے ہم اسم کا چیپٹر کلوز کر دیں گے اور ختم ہو جائے گا. لیکن یہ میرا اور آپ کا سمجھنا بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے, اور یہ بہت کنفیوژن ہے. میں جب عربی سیکھنا شروع کیا تھا تو یہ جو سٹیپ تھا, خطوہ تھا, یہ میرے لیے بہت مشکل تھا. تو میں آپ کو پہلے سے تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ کا فوکس ذرا میرا اور آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. رائے مت جی جی رائے مت. لیکن آپ ایک بار جب سمجھ جائیں گے نا تو بہت مزہ آئے گا اس میں. عربی کی یہ خاصیت ہے, شروع میں مشکل ہوگا لیکن آپ جب سمجھ جائیں گے تو بہت آسان رہے گا آپ کے لیے. باذن اللہ. ابھی یہ ذرا مشکل ہے بول کے میں ریڈ پین میں لکھتا ہوں. اسم کے 4 اقسام صحیح ہیں, لیکن ایک اسم کا اور ایک قسم بھی ہے, وہ دوسرا ہے. میں لکھتا ہوں انشاءاللہ آپ سے بات. پہلے کیا لکھتے ہیں, میں آپ کو بتا بھی دوں یہ معرب ہے. معرب, غیر منصرف, مبنی. منصرف اور مبنی. منصرف غیر منصرف, فلیکسیبل, پارشلی فلیکسیبل. پہلے ہم معرب سے شروع کرتے ہیں. اچھا میں نے یہاں پرسنٹیج بھی لکھا ہوں, یہ پرسنٹیج کیا ہے؟ 85% یہ استعمال بھی ہوتا ہے. ہاں بہت بہترین ماشاء اللہ. اسم آپ کے پاس جب آئے گا تو تقریباً اسم آپ جو دیکھیں گے نا قرآن میں 85% آپ کے پاس معرب ہے, تقریباً 85% آپ کے پاس معرب. باقی کا جو 15% ہے وہ منصرف, غیر منصرف اور مبنی کے بیچ میں ڈیوائڈ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ میں ایکچولی بیٹھا ہوا تھا میں, اور جب میں یہ مادہ کیسا پڑھاؤں, میں کیسا سمجھاؤں, میں بول کے بولا تو میں انشاءاللہ یہ ایک مثال بھی آتا ہے, دیکھیں آپ کے لیے آسان ہوگا نہیں آسان ہوگا. جو معرب ہے نا وہ سعودی سٹیزن ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس پریویلیجز بہت ہوتے ہیں, اس کے پاس بہت چیز کر سکتا ہے. اور یہ غیر منصرف ہے وہ فلیکسیبل ہے, یعنی یہاں کا جو اقامہ ہولڈرز ہے نا وہ یہ کیٹیگری میں آتے ہیں. پھر جو مبنی ہے وہ عمرہ والے تو وزٹ ویزا. تو یہ طریقے سے میں اور آپ سمجھے. ابھی ہم انشاءاللہ قواعد ہم سیکھیں گے نا اور آپ کو پتہ چلے. تو بالکل صحیح سمجھ آ رہی ہے. معرب کیا ہے؟ معرب معرب ابھی
बताता हूँ क्या है। वैसे तो मैं बोला था सऊदी लोग, सऊदी सिटीजन, इसके पास मुस्तकमिल वीजा है, वो वाले जिनके पास प्रिविलेजेस बहुत हैं। तो अभी मैं बताता हूँ, मुहर्रम ऐसी चीज है जिसमें अब तक जो हम सीखते हुए आ रहे थे, अगर रफी हालत बोले तो क्या आएगा? जबर आएगा, अच्छा पेश आएगा। अगर नस्बी हालत है तो जबर आएगा, अगर जर्री हालत है तो। मुहर्रम में जो भी आएगा एराब में कोई बदलाव नहीं होगा, पूरा एराब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबर पेश हो, जबर हो, जेर। लेकिन आते हैं इसके ऊपर फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ केस में, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको कहूंगा रफ़ई हालत क्या है तो क्या होगा? दम्मा, ओके, पेश। नस्बी हालत क्या है? ज़बर। लेकिन इसमें जर्री हालत भी ज़बर होगा, ज़ेर नहीं। ये एक चीज है। ये कौन से हरूफ है, क्या है, इंशाल्लाह मैं अभी नोट लिखता हूँ, 1 2 3 पॉइंट लिखता हूँ, वक्त भी हो रहा है, पॉइंट्स बस लिख लेता हूँ मैं, इंशाल्लाह काफी आज के लिए, ठीक है इंशाल्लाह। इसके चंद कायदे हैं और उसके बाद फिर कहूँगा क्या है ये, इंशाल्लाह मबनी का हम इंशाल्लाह अगले क्लास में हम सीखते हैं इंशाल्लाह। इसके कायदे क्या है? कायदा नंबर 1, इसके ऊपर कसरा नहीं आएगा, नो कसरा, ओके। क्वालिटी नंबर 2, नो तनवीन, ठीक है। क्वालिटी नंबर 3, नो अलिफ लाम। अभी मैं इसलिए मैं कह रहा था कि ये इकामा होल्डर्स है कि हमारे पास तो ये चीज नहीं करो, वो चीज नहीं करो, बहुत कहते हैं, लेकिन अरबी लोग तो सब कर सकते हैं, वो जमीन ले सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। हमारे लिए जमीन, चलो अभी जमीन ले सकते हैं हम भी, यानी अभी वो रूल किया हो, हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस है, तो इसमें भी ये रेस्ट्रिक्शंस गैर मुनसरिफ, हाँ। और बस मैं अभी लिख देता हूँ, इसमें इसके क्वालिटीज है, इसके क्या है, लेकिन कौन कौन आते हैं इसमें। जैसा मिसाल के तौर पर अकामा होल्डर्स कौन होते हैं, जिसके पास इकामा होता है, तो मैं बताऊंगा कौन कौन लोग होते हैं वो, तो मैं अभी वो लिखता हूँ इंशाल्लाह, कौन कौन लोग इंशाल्लाह वो जल्दी लिख के इंशाल्लाह हम इस क्लास में बिदून कसरा, बिदून तनवीन और बिदून हाल, ये तो ये अगले क्लास में बहुत ठीक है, असल में जल्दी हो रही है। आप इतना याद रखिए बस, सऊदी हम लोग हमारे रिश्तेदार जो उमरा पे आते हैं, क्या वो भी मैं लिख दूं कि उधर सऊदी कोई आके देख लेगा तो मसला हो जाएगा। अच्छा अरब, अरब चलिए सऊदी, इंशाल्लाह बारकल्लाह फीक। इंशाल्लाह मेरी चाहत यही है बस कि आप लोग समझ जाए अच्छे से, और मैं और आप अरबी अच्छे से सीख जाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा आराम से आसानी से हम लोग समझ पाए। तो इसलिए अल्लाह ताला ये सफ़र है, ये मरहला भी आसान करे, और हम अरबी हमें अच्छे से सिखाए ताकि हम कुरान हदीस और बड़े बड़े जो शयूख लोग उनके हम किताब आराम से पढ़ सकें। समझने के लिए तो बहुत है ना जी सबक मतलब बहुत है, समझने के लिए मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा दे दो ना, जी जी फायदा मिलेगा ना इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा ये समझेंगे, इंशाल्लाह, ये मतलब कौन समझेगा, इसलिए लिखने का है तो फिर और आप आगे बढ़ सकते हैं। पहले वाली 4 अक़साम जिसका मतलब फिर ये इनमें आपस में कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? मैं आपको अगले क्लास में ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको क्लियर करूँगा। इनका नाम भी इस्लाम है, वो भी इस्लाम है। हाँ मैं इंशाल्लाह अगले क्लास में बता दूँगा। किताब का नाम क्या है? ये बड़ी किताब है, ये मुब्तदीन के लिए या मुतवस्सितीन के लिए या नहीं, मुतक़द्दिमीन के लिए? मुब्तदीन की मुब्तदीन के लिए। हाँ ये किताब है इंशाल्लाह लिसानुल कुरान, मैं इंशाल्लाह मालूम भी करता हूँ कहाँ से मिल सकता है, इंशाल्लाह हम तरतीब करके। अच्छा है, लिसानुल कुरान रोमान उर्दू में भी है, उर्दू में भी है, मेहरबानी करके इसका फोटो को भी बैक साइड मैंने ग्रुप में डाला हूँ, डाला उससे है? मैंने शेयर कर दिया। यानी किताब का नाम है, मैं मकसद ये किताब का नाम। ठीक है इंशाल्लाह, किताब ही डाला था मेरे पास PDF। चलिए इंशाल्लाह इससे मैं इख्तिताम करता हूँ, शेयर कर क्लासेस बहुत हो रहा है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।
کریں جی گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے سبق کا موضوع ہے توحید الوہیت. یہ باقی تھا. صفحہ نمبر 19 دیا ہے. اور آپ کے ہاں کتنا ہے یہ؟ ہاں جی ہاں ایک ہی تھا. لیکن یہ ہلچل ہو رہی ہے اس کے چھپانے کی. کر رہے ہیں کچھ تھوڑے سے. انشاءاللہ یہ ملے گی. یہ 2 حصوں میں ہے. کس کے بارے میں ہلچل ہو رہی ہے؟ اس کتاب کی پرنٹنگ کے بارے میں, یہ چھاپنے کے بارے میں. میں نے انہیں کہا کہ ہم امتحان نہیں دیں گے جب تک آپ یہ چھپائیں گے نہیں. ہاں ہمارے اسٹوڈنٹ یہ آپ اس میں PDF میں امتحان نہیں دیں گے. ہاں یہ کتنا صفحہ نمبر بنے گا؟ 20 تک پہنچے تھے. ہاں توحید الوہیت اللہ کی عبادت. ہاں اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں. یعنی ایسے کام جس سے اللہ کی عبادت ہوتی. اور عبادت کا پتہ ہے نا آپ کو کہ عبادت بڑا وسیع مفہوم ہے کہ اپنے جتنے بھی افعال ہیں یا اقوال ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے, وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عبادت. مثلا صلہ رحمی, والدین کے ساتھ صلہ رحمی اللہ پسند کرتا ہے نا. ہاں نظر نیاز نہ, یہ میں صلہ رحمی اور موضوع میں آ جائیں گے, یہ دوسرے میں آ جائیں گے لیکن اب سمجھ نہیں پائیں گے. نظر ہے, نیاز ہے, تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے. اچھا آج پڑھیں گے اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. آدھا ہم پڑھ چکے تھے. صرف ظاہری عبادات جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی نہیں ہے, صرف اتنا نہیں ہے. اور یہاں لوگوں نے غلطی کھائی. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی قبر پر قبر کا طواف کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں وہاں جا کے, وہ کہتے ہیں کہ شرک کیا ہے کہ بت کے سامنے جایا جائے, یہی شرک ہے. نہیں بلکہ کیا ہے عبادت؟ کہتے ہیں کہ صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ نہیں, بلکہ اگرچہ ان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں, کیونکہ اسلام میں کچھ قلبی عبادات بھی ہیں, دلی عبادات. وہ کیا ہیں؟ جن پر وہ مشتمل ہے. جیسے محبت, جیسے محبت اللہ جیسی محبت کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. توکل, خوف, خشیت, امید, امید و رجا, یہ مترادف لفظ ہے. امید باندھنا, امید رکھنا. دعا, استغاثہ, کسی سے مدد طلب کرنا, کسی سے مدد طلب کرنا, جو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیں محبت ہے جیسے, یہ دلی عبادات ہے. یہ کیا ہے؟ دلی عبادات. محبت جیسے وَمِنَ النَّاسِ, اللہ نے فرمایا لوگوں میں ایسے بھی ہیں, مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, من یتخذ, جو بنا لیتے ہیں, اتخذ یتخذ, جو بنا لیتے ہیں, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, اندادن, معبود, اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں. یحبونہم, ان سے وہ محبت کرتے ہیں, فعل مضارع ہے, کا حب اللہ, جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے. والذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے, اشد حبا للہ, وہ بڑے شدید ہیں اللہ کی محبت میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محبت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اور فرمایا کہ جو اللہ سے ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ اپنے معبودوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوں. تو یہ دلی عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ دلی عبادت. اللہ جیسی محبت کسی سے نہیں ہونی. ٹھیک ہے نا. کیا رسول سے محبت زیادہ ہو سکتی ہے؟
نہیں، بلکہ آپ نے منع فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم، ٹھیک ہے. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ میری کیا لا تطرونی، یہ حدیث. اچھا فرمایا ولو یر الذین، اگر آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا. ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک. اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، جو غیر اللہ کی عبادت ان سے محبت بہت زیادہ کرتے تھے، وہ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام طاقت تو اللہ کی ہے. قیامت والے دن جب وہ دیکھیں گے نا کہ ساری طاقتیں تو اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو جن کی عبادت کرتا تھا ساتھ ان کو بھی لے جائیں. وہ آگے آگے ہو جائیں گے جن کی پوجا کر رہے تھے، وہ درخت کی کر رہے تھے، گھوڑے کی کر رہے تھے، گدھے کی کر رہے تھے، سورج کی کر رہے تھے، چاند، وہ سارے ان کے پیچھے ان کو لپیٹ لیے، وہ سارے کے ساتھ. وہ دیکھیں گے یہ کیا ہوا بھئی، جن کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھ لے کے جہنم میں ڈال دیا، ان کو بھی ساتھ لے کے جہنم میں ڈال دیا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. تو مراد ہے. لیکن ایک ہے، ایک آدمی وہ نہیں چاہتا کہ میری پوجا ہو. مثلا ایک اللہ کا ولی ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میری قبر پر لوگ سجدہ کریں، لوگوں نے بنا لی، وہ بری، وہ ہیں بری. لیکن اگر انسان وہ خود چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوگ میری تعظیم کریں، میرے ساتھ میری عبادت کریں، تو اس کو قائد بنا کے پیچھے اس کے مقتدیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اس وقت وہ دیکھیں گے کہ ساری کی ساری قوتیں اللہ کی ہیں. آج تو کوئی ہمارے کام نہیں آتا. دنیا میں تو کہتے ہیں نا کہ ہم قیامت والے دن تمہارے کام آئیں گے، تمہیں جہنم سے چھڑا لیں گے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں. تو وہاں وہ ایسا ہو. تو محبت جو دلی محبت ہے، یہ بھی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. لیکن ایک ہے فطری محبتیں. اچھا، اللہ کے بعد پھر کون سی محبت ہے؟ رسول اللہ. اس کے بعد فطرتی محبتیں، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، دوست کی محبت، مال سے محبت، وہ فطری چیزیں ایک ہاتھ سے ان کے ایک دائرے ہیں. لیکن بے لامحدود محبت وہ کس کی ہے؟ اللہ جیسی محبت کسی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہے توکل، بھروسہ. بغیر اسباب کے کوئی کام ہو جائے، یہ صرف اللہ کی ذات کے، بغیر اسباب، ٹھیک ہے نا، توکل. تو یہ صرف اللہ کی ذات کے، کسی انسان سے، نبی سے نہیں بھروسہ کرنے، ان پر نہیں کر سکتے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی اس ذات پر بھروسہ کر جسے کبھی موت نہیں آئے. یہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ. اور یہاں بھی یہ شرک ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ کتنا کرتے ہیں، پیروں فقیروں پر فوت ہو چکے ہیں، ان سے ایک دفعہ یہ فیس بک پہ میں نے ویڈیو دیکھی کہ خواجہ اجمیر یا مین الدین چشتی جو بھی اجمیر میں، تو وہاں جو مجاور ہے کہ خواجہ یہ آئے ہیں، یہ تیرے در پہ آئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے یہ تجھ سے خوشیاں مانگ رہے ہیں، ان کے غمی دور کر دے بارے پر. ہاں، سجدہ کرواتے، اور پھر سجدہ تو ہوا، سجدہ تو ہوا. تو ان سے ایک بات ہے، سجدہ بھی کرواتے وہاں، اور خادم جو کھڑے رہتے نا وہاں، ان کی جیب بھی کاٹتے، وہی خادم لوگ مجاور. کیا جیب کاٹتے؟ جیب کاٹتے ہیں. ہاں، بندے ان کے ہوں گے نا مقرر. ہاں، سب طے ہوتے سب. ہاں، مقرر. اچھا، تو یہ توکل صرف وہ کہتے ہیں نا میرا کامل پیر ہے. کیا کہتے ہیں؟ میرا پیر کامل ہے. ہاں، مشکل میں وہ مجھے دیکھ لے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اور ہم نے بسوں پہ لکھا تھا راہ پیر کامل، وہ شیخ مزل. ہاں، اس پہ داتا اجویری، علی اجویری رحمۃ اللہ، ناقصاں راہ پیر کامل، کامرے رہنما. اچھا، یہ چیز جو ہے نا صحابہ کرام کے بارے میں
امام ابن تیمیہ رحمہ نے بتایا ہے، امام ابن تیمیہ یا دوسروں نے، کہ صحابہ کرام کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے نفلی. یہ نہیں ذکر آیا کہ وہ 500 رکعت روزانہ پڑھتے تھے، 1000 رکعت فلانا پڑھتے. یہ متاخرین میں آیا. متاخرین میں آپ دیکھیں گے صحابہ میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ بہت زیادہ نفل پڑھتے تھے. اور یہ بھی نہیں آیا کہ وہ روزانہ ہی نفلی روزے رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ کے، یا روزانہ نفلی روزے میں رہتے تھے، ایسا بھی نہیں آیا. یا ساری رات عبادت کرتے تھے، ایسا بھی نہیں. اچھا، ان کی جو ان کا یہ بھی نہیں کہ ہر وقت وہ ذکر میں تسبیح پکڑی یا ذکر کرتے رہتے تھے. تو فرق کیسے؟ ان کے دل کے اندر جو عقیدہ تھا، عقیدہ صاف عقیدہ اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع تھی، اور دل کی طہارت تھی، دل کی طہارت. اچھا، مجلس میں یہ نہیں کہ بیٹھے وہ ہر وقت مجلس میں بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں. یا بالکل وہ علیحدہ ہو گئے عبادت کے لیے، مسجد میں بیٹھے رہتے، باہر نہیں نکلتے. صحابہ میں ایسی بات، وہ عام انسانوں کی طرح تھی. لیکن خشیت الہی، اللہ کی ذات پر ان کا توکل، بھروسہ، اللہ کی ہیبت، جلالت، نبی کی اتباع، یہ چیزیں باقی لوگوں سے انہیں علیحدہ کرتے تھے. خوف و خشیت، دیکھو نا، خوف بھی ایک ہے فطری خوف، ایک ہے فطرت سے ہٹ کے. یعنی آگ سے ہر بندہ ڈرتا کہ نہیں ڈرتا؟ شیر سے ڈرنا، یہ تو تلوار سامنے آ گئی، پسینہ تو آ جاتا، کوئی چیز آگے بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ فطری چو. ایک ہے بغیر کسی سبب کے خوف. مثلا یہ قبر جو ہے نا، یہ درخت اگر آپ نے کاٹا نا تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی. یہ پیر صاحب کا یہ درخت ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہاں نہ ڈالا تو یہ پیر صاحب نقصان کر دیں گے. یہ قبر والا ایسا کرتا ہے، بت والا ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسا کرتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا نا حضرت خالد بن ولید کو، پتہ نہیں لات یا عزا کو گرانے کے لیے، تو وہ درخت ہی تھا، کاٹنا درخت تھا. تو وہ کہنے لگے نہ کاٹو نہ کاٹو. وہاں کے جو لوگ تھے نا کہنے لگے نہ کرو گے تمہیں نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیسے نقصان ہوگا؟ تو انہوں نے کاٹ دیا، درخت کو کاٹ کے رکھ دیا. لوگوں نے دھاگے باندھے. تو اس زمانے میں یعنی عبادت کی یہ بھی شکل تھی کہ اس پر میلے بھی لگتے تھے، اس درخت پر مرادیں بھی پوری ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جب تم نے کاٹا ہے کچھ چیز نکلی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، چیز تو نہیں نکلی. فرمایا دوبارہ جاؤ اور اس کے تنے کو باہر نکالو، جو جڑ ہے وہاں. جب وہاں سے نکالا، اس جڑ سے نکالا تو ایک جننی نکلی، چننی، بالوں پہ مٹی ڈالتی، چیختی چلاتی بھاگ. یا ذکر آتا ہے کہ اس کو قتل کر ڈالا، مجھے اب یاد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو فرمایا یہی وہ جننی تھی جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، اور درختوں سے آوازیں آیا کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا. کسی کا جانور گم ہو گیا تو وہاں سے پتہ چلتا تھا، وہ بتاتی تھی درخت کی بات. اب جیسا بغیر کسی سبب کے کسی قبر سے ڈرنا، کسی درخت سے ڈرنا، یہ غیر فطری ہے، یہ صرف اللہ کا ہو. بغیر کسی سبب کے ڈرنا یہ کس کا ہے؟ اللہ کا، ٹھیک ہے نا. ایسے ڈرتے جانا میں وہ پتہ نہیں وہ قبر ہے، پتہ نہیں کیا کر دے گا میرے ساتھ، کیا ہو جائے گا، نہیں. لیکن شیر کا تو پتہ ہے نا، سبب ہے، ٹھیک ہے. تلوار کا پتہ ہے، آگ کا پتہ ہے، ڈرنا ہے. بجلی کا پتہ ہے، ڈر ہے. پانی ہے، سیلاب آیا ہے تو وہ ڈر ہے. اچھا، جن کو نہیں نا پتہ وہ کہتے ہیں اچھا پھر وہ اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو اس سے کیوں ڈرتے؟ یہ چیز. اور اسی طرح خوف و خشیت، امید و رجا. امید رجا یہ اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے. ایک ہوتا ہے سبب کے ساتھ، مثلا اللہ نے کسی کو مال دیا، اسے امید رکھے کہ مال دے گا، سبب ہے نا، یہ تو سبب ہے. مدیر ہے کہ مجھے امید ہے کہ ملازمت مل جائے گی، یہ اسباب ہے. بغیر اسباب کے یہ صرف اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. استغاثہ
یہ یہاں بھی یہ ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ساتھ ساتھ مدد مانگنا یہ بغیر سبب کے صرف اللہ کی ذات۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، کسی کو آواز دینا، ٹیلی فون کرنا، ٹھیک ہے، یا پھر میری مدد کر، فلاں کو کہہ دے، سفارش کر دے، یہ چیزیں سارے اسباب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی سبب کے مدد وہ صرف اللہ کی، وہ صرف اللہ، کوئی سبب نہیں ہے تو اللہ سبب پیدا کرے۔ وہ ایک لڑکی مسلمان ہوئی، شاید بتایا مسلمان ہوئی تھی، تو بخاری شریف میں حدیث ہے اس کے، کیسے ہوئی مسلمان؟ اللہ کا تصور تو تھا ہی نا، اور اسلام اس وقت اسلام کی دعوت پھیل چکی۔ اس جو لونڈی تھی، مالکن کی جو بیٹی تھی، نہانے لگی نا، تو اس کا بیلٹ تھا یہ باندھنے والا، تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سونا بھی لگاتے ہیں، زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی بات، تو وہ بیلٹ لگاتے ہیں، تو وہ جب نہا کے ہٹی تو جو تھا باتھ روم اوپر چھت نہیں تھی، دیوار کے اوپر اس نے رکھا، وہ غائب ہو، تو کہنے لگی کون لے گیا جا، اور تو کوئی بندہ آیا نہیں، کوئی گھر کے اندر کوئی فرق نہیں، پھر تم نے چوری کی؟ وہ کہتے اللہ کی قسم میں نے نہیں کی، میرا رب جانتا ہے کہ میرا نہیں، میں نے نہیں کی۔ کہتے کوئی آیا ہی نہیں، پھر گیا کہاں، لہٰذا تو نے کیا، مارا پیٹا، آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم تیری شلوار اتار کے دیکھیں گے، تو نے یہاں پر نیچے باندھا ہوگا، تو اس نے یہ دعا کہتے کہ میں نے دعا کہ اللہ تو ہی میری مدد کر، اے اللہ، خالص اس اللہ کو پکارا، عین اسی ٹائم جو چیل تھی نا، چیل اس نے آ کے وہ پھینک دیا اس کے، جب وہ بندے کھڑے تھے اس کی شلوار اتارنے لگے تھے، تو اسی طرف ہے ہوا کیا کہ وہ بیلٹ جو تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس کو سرخ کلر کیا تھا، چیل نے اوپر سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ گوشت پڑا ہوا، وہ آ کے اسے اٹھا لیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، آرام سے اس نے آ کے اٹھا لیا، پھر اللہ کا امر آیا تو اس نے واپس آ کے وہیں پھینک، تو وہ کہتی میں اس رب کو، تو وہ رویا کہ وہ بڑا یاد کرتی تھی، شعر پڑھا کرتی، وہ میرا رب، میں اس رب پہ قربان جاؤں، میرا رب، میرا اللہ، تیرے سوا کوئی میرا مالک نہیں ہے۔ اس چیر کو کس نے حکم دیا کہ واپس اس اللہ نے حکم دیا، اس کو بری کر دیا بغیر کسی سبب، وہ رب ہے، استغاثہ اللہ کہ تو ہی کرتے، کوئی سبب نہیں، کوئی چیز نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے کرتا۔ یہ دو بہت بڑے حدیث کے عالم گزرے، حاتم طائی، محمدیون کہتے ہیں انہیں، محمد بن حاتم، تو پتہ نہیں کیا کہ مجھے اب نام یاد نہیں، وہ کسی شہر میں گیا علم حدیث کے لیے، تو وہاں ان کا زاد راہ ختم ہو، زاد راہ جو ہے نا، جو تھا نا خرچو ختم ہو گیا، اب کہنے لگے بھی کیا کرنا ہے، مانگنا کیا کہتے ہیں، آج کہتے ہیں بھی تیری باری ہے، جا کے تو باہر سے کسی سے مانگ کے لے کے سوال کر۔ اب محدثین کہتے ہیں میں نے سوال کیا کرنا، اچھا چلو، اس نے حدیث پڑھی تھی نا محدث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر 2 نفل پڑھے، اس میں ادھر ادھر کے خیال نہ آئے، 2 نفل پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ دعا قبول کرے، تو انہوں نے ایسے کیا، دعا مانگی، وضو کیا، دعا مانگی، دعا مانگ کے اللہ تو میری مدد فرما۔ مجھے تو بڑی شرم آتی ہے کہ کسی سے ہاتھ پھیلاتے، کسی کو کہوں کہ بھی دو، اور کتنا کوئی دے گا، یہ تو مسلسل کام ہے، روزانہ کون دے گا۔ وہ دعا مانگ کے جب ختم ہوئے ہاتھ تو دروازہ کھٹکا، تو شہر کا کوتوال تھا، ابھی یہاں کوئی فلاں نامی بندے ہیں، جہاں بندے، تو اس نے کھانا بھی ساتھ اٹھایا اور ساتھ سونے کی تھیلی بھی تھی، دینار کے جو سکے ہوتے ہیں، یہ ہمارے جو شہر کا امیر ہے اس کی طرف سے ہے، کہ دیکھو اللہ کی شان، دیکھو رب پہلے سے جانتا ہے، واقعہ اب ہوا ہے لیکن بندوبست رات سے ہو گیا کہ خواب میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں
انہوں نے کہا فلاں مکان ہے اور اس میں میرے مہمان آئے ہوئے، جب تک وہ یہاں ہے تیری ذمہ داری ہے ان کو خرچہ پانی دے، اور وہ بھوکے ہیں۔ اچھا دعا کب مانگی گئی؟ صبح، اور خواب کب دکھائی گئی؟ رات کو ہی، اور عین اس ٹائم اللہ نے، یہ بندہ اللہ کا نظام کتنا مضبوط ہے، اس نے تو یہی سبب پیدا کیا نا کہ دعا مانگی اور پوری آ گئی، یہ علم غیب میں پہلے سے۔ اچھا تو پھر انہوں نے کہا یہ پیسے بھی دیے، جب تک تم یہاں ہو امیر کی طرف سے خرچہ تمہیں ملتا ہے، امیر کی طرف سے تمہیں خرچہ ملتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح یہ سعودی عرب کا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شیخ کے نا کویت کے شاگرد ہیں، کویت کے یا پتہ نہیں اردن کے، کہتے ہیں ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے، رمضان کا مہینہ تھا، تو ہماری گاڑی، یہ بجلی والے کھمبے نہیں ہوتے جو لائٹ والے کھمبے مدینے میں لگ گئے، پولیس نے روک لیا مرور والا، 5,000 کے پتہ نہیں 3,000 اس کا جرمانہ ڈالا، گاڑی بند کر دی، پاسپورٹ ہمارے لے لیے، کیا کرنا؟ اچھا تو ہم رمضان کا مہینہ تھا، جا کے طواف عمرہ کیا، یہ کیا، سارا کچھ کیا، تو کسی نے بتایا، میں نے کہا پیسے کہاں سے؟ پیسے تو نہیں ہیں ہمارے پاس، تو نہ اس زمانے یہ موبائل کی سہولت تو نہیں، تو خیر وہ نا کیا کیا کہ کسی نے بتایا، یا موبائل ہوں گے مجھے اب یاد نہیں، کہ یہاں سعودی عرب کا ایک شیخ ابن سیمین ہے، اور وہ یہاں آیا ہوا ہے، حرم میں بیٹھا درس دیتا ہے، اس کو کہو وہ تمہاری مدد۔ تو وہ نا میں چلا گیا، ہم چلے گئے، میں گیا، جا کے کہا شیخ ایسے ایسے ہم آئے ہیں، تو یہ مرور والوں نے ہمیں روکا ہوا، چوکی والوں نے، ہماری گاڑی وہاں بند ہے چوکی پہ، اور چوکی پہ بند ہے، تو پیسے وہ اتنے مانگتے۔ شیخ کہنے لگے ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا پرسوں آ جانا، 2 دن کا ٹائم، کیونکہ مال آتا ہے چلا جاتا، آتا ہے چلا جاتا ہے، علماء کے پاس ہو یا تو کہتے کہ میں نے دل میں سوچا کیا میں نے جو مولوی نے کیا دینا تھا، ہاں بوڑھا آدمی کیا دے گا؟ بوڑھا آدمی کیا کرے گا؟ اچھا تھے وہ پردیسی، وہ تو نہیں جانتے تھے شیخ کے مقام مرتبے کو، وہ نہیں جانتے، کہتے ہم ایسے ہی چلے گئے، ایسے ہی چلے گئے، تو جا کے وہ چوکی والوں کے پاس نہ جا کے منت سماجت کی، انہوں نے کہا نہ ہم نے کچھ نہیں کرا، بالکل نہیں کرا۔ مشکل کیا تھی؟ وہ گاڑی ماری، انہوں نے کھمبے کو ماری، گاڑی لگ گئی، وہ بڑا ہاں، تو وہ انہوں نے یہ نا اصل میں بلوغ المرام کی جو شرح ہے نا اس کے مقدمے میں نے پڑھا، یا شاید وہاں پڑھا ہوا۔ اچھا وہ نا کیا کرنے لگے، کہتے کہ اچھا پھر نا میں بڑا پریشان، تو میں نے کہا کہ شیخ کو وہاں چوکی والوں کا کیا مجھے فون کرنے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں جانے جانا، تم جو ہو مسافر ہو، پیسے یہاں پیمنٹ کرو۔ تو میں نے شیخ کا نمبر ملا کے نا اس کی رہائش، شیخ کی رہائش کا نمبر تھا ان کے پاس، نمبر تھا، تو میں نے کر دیا شیخ میں فلاں۔ شیخ نے کہا تو کدھر ہے بھائی، تو کدھر ہے؟ میں نے تیرے پیسے لے کے رکھے ہوئے ہیں اور تو ملا بھی نہیں مجھے۔ شیخ کا پھر اخلاق بہت زیادہ، ہمارا پاکستانی ہوتا تھا دفعہ ہو جاتا، بار کال کیوں کی ہیں؟ میں نے کہا شیخ میں آ گیا بہرحال۔ اچھا شیخ کہنے المہم کوئی بات، تم آ گئے، عالم ربانی تھے، کوئی بات نہیں، اس سے مدیر یہ شرطے دے جانے، اس سے میرے بات کرو۔ اس نے کہا میں ابن سیمین ہوں، تو یہ مسافر ہیں، ان کا پاسپورٹ دو، ان کی گاڑی دو، تو پیسے میں تمہیں بھیج دیتا ہوں، بتاؤ کیسے بھیجنا ہے۔ تو آگے وہ چھرتا، اس کو اتنا پتہ نہیں تھا خردمان کون ابن سیمین، میں نہیں جانتا چھوٹا، پیسے کھلی بلی کھلی بلی کھلی بلی مارے بابو سیمین حسین بلا ادی فلوس بعد نہ تلک سے آ رہا، کھلی سے آ رہا۔ اللہ کہتے ہم مایوس ہو کے کھڑے ہوئے، اب کچھ نہیں ہے، پیسے ہیں نہیں، انہوں نے جانے نہیں دینا، تو بڑا بدتمیز
कहते 10 मिनट बाद या 6-7 मिनट बाद छुरते भागे फिर हम उधर बैठे, किधर हो किधर हो किधर हो, इधर आओ इधर इधर इधर। क्या हुआ? तो बड़े उनका रंग उड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वही क्या हुआ पता चला, गवर्नर मदीना की कॉल आई, गवर्नर मदीना की। तो वो छुट्टे माजर कर रहे हैं, छुपा रहे हैं बात को, नहीं 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 शेख नहीं नहीं, वो कौन तो कॉल के आई, पता चला कि गवर्नर मदीना को शेख ने कॉल, मीर मदीना गवर्नर को कॉल की कि ऐसे ऐसे मैं उन्हें कह रहा है और आगे से बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो उसने वो करा, अच्छा वो ना कॉल के आए कि उन्होंने कहा कि कौन है वो छुट्टा थे, वो बदतमीज़, उसको जुर्रत कैसे हुई शेख के सामने ऐसी बात करनी, हाँ उसे जुर्रत कैसे कि शेख को ऐसे जवाब दिया उसने। तो वो फिर उसे पर पर्दा डाल रहे थे, मालिश 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 मालिश। तो गवर्नर ने कहा कि इसे गाड़ी नहीं उनको भेजो, कोई इस पर जुर्माना नहीं। तो ये दौला जो है इस पर दौला अपने फंड से इसे ठीक करेगी। अल्लाह तू बगैर सबब के देखे अल्लाह ताला सुभान अल्लाह कौन मदद करता है ये अल्लाह। दोस्त था अफगानी था, अब वो उसने किसी आदमी के साथ काम किया तो बाद में उनका इख्तिलाफ हो गया। क्या हो गया? इख्तिलाफ हो गया है। पहले जो उसकी शादीशुदा नहीं थी वो बोलता है इत्तेफाक नहीं था कि कितना तनख्वाह देंगे नहीं देंगे, बाद में बोलता है अभी हम इत्तेफाक करेंगे आपके साथ, बोलता है नहीं, फिर वो चला गया। बोलता है कुछ दिन के बाद मैं तो अभी मेरा आयदा हो गया है, खर्चा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और वो फिर बोलता है मैं बीवी से पैसे लेके चला गया हराम। अल्लाह तो आप कह रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने रोया और उसका दुआ की है कि अल्लाह मेहरबानी कर। बोलता है घर आया हूँ तो कुछ दिन बाद एक आदमी दरवाज़ा खटकाता है, बोलता है भाई 50,000 रियाल, तो मैं 3 साल से बात पहले ये 50,000 है, तुम जो कुछ करना करो, बाद में मुझे ये 50,000 दे देना मुझसे। अल्लाह तजारत है ये चलो दुकान होगी उसकी माशा। फिर बोलता है अभी वो बोलता है अभी हम पैसा ज़्यादा हो गया, अभी हमें टाइम मिलता है पूरा करने के लिए। सुभान अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं कि ज़ाहरी सबब कोई नहीं। मैं एक मुख्तसर सवाल है टाइम 2 मिनट का जी ये अब्दुल मालिक मुजाहिद ने एक वाक़या बयान किया है कि एक रियाज का वाक़या था कि एक बंदा काम करता था, मेरा सऊदी था, कहता मेरा एक यमनी दोस्त था, बड़ी उससे मोहब्बत, वो दुकानदार था, बड़ी दोस्ती थी उसके साथ। बहरहाल वो खरूज पे जाने लगे, मैंने कहा क्यों जा रहे? कहने लगे कि मेरा बाप था कबीले का सरदार, वो फौत हो गया था, मुझे कबीले का सरदार बना लिया उसने, तो अब जो है ना मुझे जाना पड़ेगा। मैं बड़ा उदास हो गया। उसने कहा कि ये नंबर जो बहरहाल किसी दिन मेरे पास आना, वहाँ आना तुमने। मैंने कहा ऐसी बात नहीं। तो वो फिर मुझे कॉल करता ही रहता था, करता था। एक दफ़ा उसने ना मजबूर कर दिया कि अब तुमने आना ही आना मेरे पास, ऐसा डेट दे दी, मैं भी तैयार हो गया। तो मेरा एक क्लास, अच्छा मैं ना जहाज़ में बैठ गया। जब मैं जहाज़ में बैठा ना तो मेरा एक दोस्त था, कहने लगा किधर जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ यमन में जा रहा हूँ। तो कहने लगा कि यार कोई मुश्किल हो ना, तो मेरा अब्बू जो वहाँ जनरल क्या कहते सफ़ीर है, कोई मुश्किल हो तो मुझे क्या बताना, मेरा अब्बू वहाँ सफ़ीर है। मैं कहा ठीक है। मैं बैठ गया, पीछे बैठ गया। एक लड़का उठा, सऊदी था, ऐसे बंदों को देखता आया, बंदों को देखता आ मेरे पास आ। क्या बात? कहने लगा कहाँ जा रहे हैं? कहने वो मैं जा रहा हूँ ऐसे में। कहने लगा मेरा बल्ला है, सब बंदों को चेक किया मैंने, तू बंदा ऐसा है जो मेरी मदद करे। तेरी क्या मदद करनी, तू कैसे चेक कर? मैंने तेरे चेहरे से देख। कहता है मेरे बाप ने यमनी औरत से शादी की थी, ठीक है, फिर मैं पैदा हुआ तो मुझे तलाक दे, मेरी माँ को तलाक दे दी, वो चले गई। मैं जवान हो गया, मुझे माँ से मोहब्बत बहुत थी। जब मैं पूछता, कहता वो मर गई। बहरहाल मुझे यकीन आया तो मैंने फुफ्फियों से पूछा, तो फुफ्फियों ने मुझे ना नाम का तो पता इतना बताया, फ़लाँ कबीले की थी, न जनूब की थी, शुमाल या जनूब होता वहाँ की थी, बस इतना मुझे पता है। तो मैं आज निकल आया हूँ तलाश करने के लिए।
تو تم میری تلاش مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا جس بندے کے پاس جانا تھا وہ بھی اسی علاقے کا تھا، وہ سردار جو تھا۔ میں ہنس پڑا، کہتے کیوں ہنسے؟ کہتے لگتا ہے کہ اللہ نے تجھے بھیجا ہے، یہ سارے کام میرے ذریعے ہوں گے۔ ہاں سفیر بھی وہاں کا اور سردار بھی۔ لو میں نے اسے اپنے ساتھ رکھا، میں مقصر کرتا ہوں، وہ سردار لینے کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کون؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ایسے آیا اور اس کی ماں کی شادی، وہ شادی ہوئی تو یہ ماں کی تلاش ہوئی۔ کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں، بڑی دعوت کی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بندوں کو بلایا، انہوں نے کہا 14 کے 12 کے 13 گاڑیاں اس نے بھیجی اسلحے کے ساتھ، جاؤ پھیل جاؤ جہاں، پوچھو پتہ کر کے آؤ۔ لو جی سارے آئے تو کوئی پتہ نہ چلا، تو ایک نے کہا جی پتہ چل گیا فلاں قبیلہ جو ہے نا اس کی عورت ہے، ہاں کہ ان کو کہو کہ اتنے سال پہلے تمہاری کسی عورت کی سعودی عرب میں شادی ہوئی، پتہ چلا جی ہاں ایک ہی۔ لو جی صبح ہو گیا، گاڑیاں بھری جا کے، ہاں بھی شادی ہوئی ہے ایسے کر کے بالکل۔ وہ بندہ جو یمنی تھا وہ تو کہنے لگا نہیں ہم آنے نہیں دینا کوئی بندہ۔ اچھا یہ سردار تھا غالباً ایسا ہوا۔ اچھا پھر سردار تھا یہ، جب سردار نے جب بات کی نا تو وہ کچھ ڈرا ڈرا، اس نے کہا بھی بات سن، یہ پردے میں اپنی بیوی کو کھڑا کر دو، یہ بات کریں گے، اگر واقعی وہ ہوئی تم نہ دکھاؤ اسے، تو پھر ہوئی تو پھر ماں تو ہے اس کی، نہیں ہوئی تو واپس چلے جائے گا۔ اس نے جب جا کے کہا نا دیوار کے پیچھے اماں، تو ماں نے آواز کو دروازہ فون کھول دیا ہے، میں صدقے جاؤں، آواز پہچان لی، اس نے دروازہ کھول لپٹ کے رونے لگ گئے۔ تو پھر وہ پہچان میرا بیٹا ہے، تو پھر وہ نا تو خیر وہ سارے ملے، وہ بندہ بھی کیا کہتے ہیں ماں بڑا کہنے لگا ٹھیک ہے یہ میرا فتیلا بیٹا ہے، پھر وہ خیر لے کے آیا سب۔ اچھا وہ کہنے لگا اب میں نے، وہ سعودی لڑکا کہنے لگا میں نے ان کو لے کے جانا اور لے کے جانا عمرے ویزے پہ، تو پھر مجھے کہنے لگا اس کا کام کراؤ، تو وہ سفیر تھا تو پھر میں نے اس کو کال کی، ان کے ویزے فوراً لگ گئے۔ سبحان اللہ یہ رب ہے۔ اس پھر سعودی لڑکے نے بہت بڑی دعوت کی، اپنے خاندان کو بلایا، ستیلا باپ ساتھ گیا، بھائی ستیلے ساتھ گئے، بہنیں ستیلے ساتھ گئے۔ یہ ہے رب جو بغیر وسیلے کے کام بناتا ہے۔ اس لڑکے کو کس نے کہا کہ تو آج فلیٹ پہ جا؟ ہاں کس نے کہا؟ اور یہ بھی مجبور ہو کے وہ کہتے میں پیچھے بیٹھا، ہاں تو اسی دن مجھے نا، یا مجھے نہیں، ہاں اسی دن کہتا کہ شاید وہ جو نا سفیر کا لڑکا تھا نا، سفیر کا، شاید وہ جاننے لگا کہ تو جا رہا ہے تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا۔ ہاں ساتھ نہیں تھا، یہ رابطہ ہے۔ بغیر اسباب کے جو مدد کرتا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔